نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعرف الله تعالى حق معرفته كما وصف نفسه في كتابه بجميع صفاته إلى آخره الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ حضرات، آج درس عقیدہ میں جو عنوان ہے وہ ہے معرفت الہی۔ کیا مخلوق اللہ رب العزت کی جتنی اس کو ضرورت ہے اس کی معرفت حاصل کر سکتی ہے، اس کو معرفت ہے یا نہیں ہے؟ اس میں تھوڑی سی ایک تفصیل ہے۔ ایک ہے اس کی ذات کی کنہا، جیسے وہ خود جانتا ہے اپنے آپ کو، جو خدا تعالیٰ کو اپنی معرفت خود ہے، وہ تو کسی کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ لیکن جتنی بندوں کو ضرورت ہے، مخلوق کو ضرورت ہے، اس کی معرفت بالکل ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ فرمایا نعرف اللہ تعالی حق معرفتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی معرفت کا معنی ہوتا ہے جاننا، پہچاننا، علم ہونا۔ ہمیں اس کا علم ہے اور پورا علم ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کما وصف نفسہ فی کتابہ بجمیع صفاتہ، اس لیے کہ اس ذات نے اپنی ذات کے بارے میں بھی اور اپنی صفات کے بارے میں بھی اور اپنے افعال کے بارے میں بھی تمام چیزیں جو مخلوق کو ضرورت تھی، سب کے سب اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم میں بیان فرما دی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بیان کر دی ہیں تو اب بندے کی ذمہ داری ہے نا کہ قرآن حکیم کو کھولے، وہاں سے وہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرے۔ میں نے پہلے بھی ایک درس میں عرض کیا، اللہ رب العزت کی معرفت کے جو مراحل ہیں، یہ ہے کہ پہلے اس کے افعال میں غور و فکر کیا جائے۔ افعال کے ذریعے پتہ چلتا ہے اس کی صفات کا، اور صفات کے ذریعے انسان پہنچتا ہے ذات تک۔ اور پھر جہاں جہاں بھی گمراہی کا کوئی امکان موجود تھا، کیونکہ بعض لوگوں نے غور و فکر کیا لیکن صرف اپنے عقل ہی کے گھوڑے دڑائے تو گمراہ ہو گئے۔ بہت سے گمراہ ہوئے ہیں لوگ، اسی سلسلے میں گمراہ ہوئے ہیں۔ یہ ہندو، یہ آتش پرست، اس قسم کے یہ بدھسٹ، یہ سارے لوگ اسی مسئلے میں گمراہ ہوئے ہیں۔ تو جہاں بھی گمراہی کا امکان موجود تھا نا، اور اگر امکان نہیں بھی تھا، پھر بھی جب تھوڑا سا بھی اللہ رب العزت نے وہ اپنی صفات، اپنی ذات کو خود ہی بیان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں چند مثالیں عرض کر کے، سب تو نہیں لیکن چند مثالیں عرض کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اگر انسان ان قرآن حکیم کی آیات کو توجہ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ قرآن حکیم کی آیات ہیں، ان پر غور و فکر کرے اور اس کائنات میں غور و فکر کرے، تو نجات کے لیے جتنی معرفت کی ضرورت ہے وہ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ نجات اسی پر ہے۔ روزانہ ہم ہر نماز کے بعد، اور اس کی بڑی فضیلت بھی ہے، یہ فضیلت ہے بھی اسی لیے ہے کہ اس میں خدا تعالیٰ نے اپنا تعارف خود کروایا ہے۔ سبحان اللہ، آیت الکرسی جو پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو۔ پہلے اس کی معرفت یہ ہے کہ اللہ یہ خدا تعالیٰ کا اسم ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری معرفت یہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔
اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قدیم ذات جس کی کوئی ابتدا اور کوئی انتہا نہیں، وہ صرف ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ذات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اسی کا بنایا ہوا ہے۔ بے شک۔ ان ہر چیز کی ابتدا ہے۔ بہت سی اشیاء کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کی ابتدا نہ ہو، کیونکہ ایسی بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی ابتدا تو ہے، انتہا نہیں ہے۔ جنت ہے، دوزخ ہے، اس کی ابتدا تو ہے۔ انسانی روح ہے، اس کی ابتدا تو ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن ان کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جس کی ابتدا بھی نہیں ہے، انتہا بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اسی کو کہتے ہیں قدیم۔ سبحان اللہ۔ قدیم ذات صرف ایک اللہ رب العزت کی ہے، بے شک۔ وہی بلا شرکت غیر اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس نے خود ہی تعارف جب کرا دیا ہے کہ میں ہی ہوں، باقی کچھ بھی نہیں، باقی سارا میرا بنایا ہوا ہے۔ الحی القیوم، فرمایا وہ زندہ ہے اور یہ ساری کائنات کا نظام اسی نے قائم رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ بنانے کے بعد پھر اس کائنات کو بیا ہنگم چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا یہ نہیں ہے، پوری کائنات کا آپس میں اس قدر پرفیکٹ ربط ہے، اس قدر پرفیکٹ ربط ہے کہ جس میں ذرہ برابر خلل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ فرمایا یہ کون چلا رہا ہے؟ میں ہی ہوں، میں ہوں اور میں ہی کائنات کا نظام چلا رہا ہوں۔ یہ ساری اشیاء میں نے قائم کی ہوئی ہیں۔ الحی القیوم، اللہ۔ خود بھی زندہ ہے، جس کو چاہتا ہے جب تک چاہتا ہے اس کو زندہ رکھتا ہے وہ، سبحان اللہ۔ اور جب چاہتا ہے تو اس چیز کو عدم میں لے جاتا ہے۔ وجود بخشنے والا بھی وہی ہے اور وجود سے عدم میں لے جانے والا بھی وہی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کائنات کی ہر چیز پر غفلت طاری ہوتی ہے، نیند طاری ہوتی ہے، ہر چیز پر۔ جانور بھی سوتے ہیں، درختوں کے بھی معاملات رات کے اور ہیں، دن کے اور ہیں، ہر چیز کے معاملات، زمین کے بھی رات کے معاملات اور ہیں، دن کے۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ رات کے وقت سفر کیا کرو دور دراز کا، کیونکہ زمین کلوز ہو جاتی ہے۔ اور آپ تجربہ کریں، رات کے وقت جلدی تیز طے ہوگا دن کی نسبت۔ یہ حدیث پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کے وقت سفر جلدی طے ہوتا ہے دن کی نسبت۔ سبحان اللہ۔ ظاہر بات ہے زمین میں کوئی نہ کوئی تبدیلی رات کے وقت تو آتی ہے نا، سبحان جو تبدیلی دن کے وقت نہیں ہوتی، رات کے وقت زمین بدل جاتی ہے۔ حدیث پاک ہے، فرمایا رات کے سفر کا آپ نے فرمایا کہ تو اس لیے کائنات کے ہر چیز میں ایک تبدیلی آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کو اتنی بھی نہیں ہے غفلت کہ انسان ایک سیکنڈ کے لیے جیسے ہم اونگتے ہیں نا، وہ اس سے بھی پاک ہے، سبحان اللہ۔ وہ نیند سے بھی پاک ہے، وہ غفلت سے، اس کے علم پر، اس پر یہ چیزیں طاری نہیں ہوتی ہیں۔ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سبحان اللہ۔ جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین کے اوپر ہے۔ سما کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم کھڑے ہوں، جو بھی انسان کے سر کے اوپر ہے وہ سب سمائی ہے۔ زمین جو کہ آپ کو پاؤں کے نیچے ہے وہ ساری زمین ہے۔ جہاں بھی جو بھی چیزیں آپ اوپر دیکھیں گے یا نیچے دیکھیں گے، یہ سب اسی کی ہیں۔ وہی ان تمام چیزوں کا بنانے والا، وہی ان سب چیزوں کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی پرمیشن، اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں سفارش کرنے کی بھی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔
ہاں ان کو ہے جن کو اس نے اجازت دی ہوئی ہے. سبحان اللہ. انبیاء کرام ہیں، شہداء ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، معصوم بچے ہیں، اہل ایمان ہیں، فرشتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو خدا تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں شفاعت کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ان کے علاوہ جن کو خدا تعالیٰ نے اجازت دی ہے کسی کو اجازت نہیں اس کے، وہ وہاں پر سفارش کرنے کی وہ ذات ہے. الا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ گزر چکا ہے. یعنی جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے نا جی، ہر کا فرشتے بھی پیدا ہوتے ہیں، جن بھی پیدا ہوتے ہیں، ہر درخت بھی پیدا ہوتے ہیں. اس کا ایک بگیننگ پوائنٹ ہوتا ہے، ایک اس کا اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں اس کا خاتمہ ہوتا ہے. اس کے پیدائش سے پہلے جو کچھ اس کائنات میں ہو چکا ہے خدا وہ بھی جانتا ہے، بے شک. اور اس کے فنا ہونے کے بعد جو کچھ ہوگا خدا وہ بھی جانتا ہے. ہمارے علم پر ماضی، حال، مستقبل یہ طاری ہوتے ہیں. خدا تعالی کے علم پر ٹائم کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ٹائم بذات خود اس کے مخلوق ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. سبحان اللہ. اس کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ کوئی بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، کور نہیں کر سکتا، اس کے مساوی نہیں ہو سکتا. یس، جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یعنی علم جس کے پاس بھی ہوگا، جیسا بھی علم ہوگا، وہ سب کا سب علم اس کا دیا ہوا ہوتا ہے. بے شک. آپ نہ کسی کا کوئی علم نہیں ہوتا. فرمایا واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی مخلوق جو کرسی ہے وہ اس جتنی تم کائنات کو دیکھ رہے ہو وہ اس سب اس کے اندر ہے. یہ سارے وہ اس سے بھی بڑی ہے. مخلوق یہ نہیں ہے جو تمہارے نظروں میں آتی ہے، جہاں تک تمہارا ذہن. فرمایا میری مخلوق اس سے بھی بڑی ہے. یہ ساری زمین، یہ سارے آسمان اس کے اندر آ جاتے ہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اتنا عرش لائے اس کرسی سے بھی بڑا ہے. سبحان اللہ. یہ میں نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے کہ تم سوچتے رہو، اپنے علم کے گھوڑے دوڑاتے رہو، جہاں تک بھی تم سوچ سکو گے میری مخلوق اس کے آگے ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک نے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. جہاں تک جا سکتے ہو چلے جاؤ. بھاگنا چاہو نا خدا سے، بھاگو، کھلی اجازت ہے، کر لو. کہاں جاؤ گے؟ جہاں بھی جاؤ گے وہاں خدا ہی ہے، وہاں خدا ہی کا قبضہ ہے، خدا ہی کی قدرت ہے، خدا ہی کا علم ہے، وہ خدا ہی کی مخلوق ہے. فرمایا جو بھی کائنات ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہ ذات ہے کہ تم جب ڈیوٹی کرتے ہو، کوئی بھی کام کرتے ہو تو آخر تھک ہار کرنا تمہیں تھکاوٹ فیل ہوتی ہے، اونگ فیل ہوتی ہے، نیند فیل ہوتی ہے، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کو یقینی علم بھی ہوتا ہے نا کہ میں نے مرنا ہے. مطلب ہم جب موٹر وے پر چل رہے ہوتے ہیں، پتہ ہے کہ اگر میں سو گیا تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، لیکن وہ یقینی علم ہمیں سونے سے بچا لیتا ہے. نہیں، کبھی کبھی سو جاتے ہیں اسی لیے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا یہ مخلوق حال ہے، میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں. سبحان اللہ. اس کو یہ تم اس کائنات کی حفاظت اور کائنات کا چلانا اس کو تھکاتا نہیں ہے. سبحان. وہ اسے تھکتا نہیں ہے. وہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے. بہت بڑا. پھر اللہ پاک نے اپنا تعارف کروایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. وہ ذات ہے
جو چیزیں تم سے پوشیدہ ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو تمہارے سامنے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور وہ بہت ہی مہربان ذات ہے، سبحان اللہ بہت ہی رحم کرنے والی ذات ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، فرمایا المالک القدوس، اس ساری کائنات کا بادشاہ بھی وہ ہے، ہر عیب سے پاک بھی وہی ہے۔ المالک القدوس السلام، تمہیں حفاظت سے رکھنے والا، ہزاروں قسم کے جو تمہارے زندگی کے لیے خطرات ہیں، تمہارے وجود کے لیے چیزیں خطرات ہوتی ہیں، ہر چیز کا میں نے ایک دوسری چیز کو دشمن بنایا ہوا ہے، ہر چیز کا ایک دشمن ہے، اور ہر ایک کو اس کے دشمن سے بچاتا کون ہے؟ میں بچاتا ہوں۔ سبحان اللہ ہر ایک کا دشمن ہے۔ آگ کا دشمن پانی ہے، ٹھیک ہے نا جی، پانی کی دشمن ہوا ہے، ہر ایک دشمن ہے۔ اسی طرح درختوں کے دشمن ہیں، انسانوں کے دشمن ہیں، پرندوں کے دشمن ہیں، انسانوں کے دشمن ہیں، پھر جناب ہزاروں چیزیں انسان کی زندگی کے لیے، زہر، جتنے بھی اقسام کے زہر ہیں یہ انسان کے دشمن ہیں، ہزاروں چیزیں انسان کے دشمن ہیں۔ ایک انسان اپنی عمر تبھی عمر پوری کرتا ہے، ذرا غور و فکر کرنا، ذرا تھوڑا سا سوچیں، ایک چڑی کو اگر خدا تعالیٰ بندے پر مسلط کر دے، کبھی دیکھتے نا وہ چھوٹی سی مکھی ہوتی ہے، میں اگلے دن دیکھ رہا تھا وہ عمران خان کو ایک مکھی سارے تو کئی مرتبہ اس نے اڑانے کی یہ بار آ رہی تھی، میں نے کہا یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ بتاتا یہ ہے کہ تم جس طاقت کے گھمنڈ میں ہو نا، اس گھمنڈ سے باہر نکل آؤ۔ اگر میں چاہوں نا تو اتنے بڑے ایٹمی ملک کے وزیر اعظم کو ایک مکھی بار آئی اور کئی بار آنے کے باوجود بھی اس کو مار نہ سکے، وہ اڑ جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائے نا، یعنی یہ مچھر، یہ مکھیاں، یہ تو چھوٹی چیزیں نا، مثلا ایک چڑی اللہ تعالیٰ ہماری مخالف کر دے، ہم جا رہے ہوں باہر جا کر ہمارے سار پر سے ٹوپی لے کر چلی جائے، گندگی پھیلا کر چلی جائے، چونچ مار کر چلی جائے، ہزاروں دشمن، تو انسان کے لیے زمین پر چلنا ممکن ہوتا؟ کبھی نہیں ممکن ہوتا۔ کسی بھی چیز کو اگر خدا، اب یہ دیکھیں اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، ہماری خدمت کرتا ہے، گھوڑے ہیں، اگر یہی انسان کے دشمن بن جاتے ہیں، کوئی بھی ایک کسی قسم کے جانور کو خدا تعالی بندے کا دشمن بنا دیتا۔ شیر ہے نا، پر ان کو خدا نے جنگل میں رکھا ہوا ہے۔ یہ جو ہم گھروں میں جانور رکھتے ہیں، میں کہتا ہوں یہاں پر تو ایک چھوٹا سا انسیکٹ، ایک مکھی، اسپائڈر ہوتا ہے جسے بچے ڈرتے ہیں، یہ اگر بلی انسان کے دشمن ہو جاتی ہے تو انسان کے لیے زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اونٹ جتنے بڑے جانوروں کو بھی انسان کے تابع کیا ہوا ہے، سبحان اللہ ہیں، اور باقی کائنات کو خدا تعالی نے انسان کے تابع کیا ہوا ہے۔ اسی طرح صرف انسان کے تابع نہیں کیا ہوا، جانوروں کو بھی خدا تعالی ایک دوسرے سے بچاتا ہے۔ اگر یہ جو بڑے جوان ہرن اور یہ سارے جنگلوں میں رہنے والے جانور ہیں، یہ بھی ہم بھی الحمدللہ اپنی 70-80 سال کی زندگی پوری کرتے ہیں، اور یہ بھی جانور عموماً جوان ہوتے ہیں، وہاں ہی شیر ہوتا ہے، ان کو چیرنے پھاڑنے والے بھی ادھر ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود جس بے شمار آپ کو جنگل میں جانور ملیں گے کہ جو اپنی تبھی عمر پوری کر کے مرتے ہیں، کون بچاتا ہے؟ ہر ایک کو دوسرے سے بچانے والا کون ہے؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، کبھی سوچا ہے اس کائنات کے ہر ایک کا ایک میں نے دشمن بنایا، اور دشمن کو میں نے دوسرے سے دور بھی رکھا ہوا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ دکھاتا، کیوں؟ تاکہ انسان کو علم ہو جائے کہ یہ چیز دشمن ہیں۔ جب یعنی جلتی آگ پر پانی ڈالتے ہیں تو آگ بجھ جاتی ہے، تو پتہ چل گیا نا کہ پانی آگ کا دشمن ہے۔ اور آگ کو نیچے کریں، پانی اوپر رکھیں تو کچھ دیر کے بعد وہ پانی ابلے گا، پانی کو آگ ختم کر دیتی ہے، ہوا میں پانی چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ تو پتہ چلا کہ پانی کی دشمن آگ ہے، آگ کا دشمن پانی، پانی کی دشمن آگ۔ اچھا، پانی کا پورا گلاس بھر کر باہر رکھ دیں، آپ 1 ہفتے کے بعد آئیں گے، پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔
کدھر گیا وہ پانی جی؟ کیونکہ پانی کی دشمن ہوا ہے، ہوا اس پانی کو لے کر لے جاتی ہے۔ ہر ایک کا کسی نہ کسی چیز کو اللہ رب العزت نے دوسری کا مخالف بنایا ہوا ہے، ہر ایک کو، کوئی کائنات اس میں چیز نہیں ہے۔ سورج کو گرہن لگتا ہے نا، تو سورج کا بھی تو ایک دشمن ہے نا، اس کی روشنی کو بلاک کر دیتا ہے۔ چاند کو بھی گرہن لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک فرمایا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، فرمایا السلام، سلامتی دینے والا میں ہوں۔ یہ جو تم امن کے ساتھ رہتے ہو نا، کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے؟ جب ہم رات بیڈ پر سوتے ہیں تو آپ خود بے فکر ہو کر سوتے ہیں۔ آپ کے بے فکری کے پیچھے کتنا بڑا کائنات کا نظام ہوتا ہے۔ کتنے پولیس والے ہیں جو باہر روڈوں پر چکر لگا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی چور چکا یہاں نہ آئے کہ جو انسانوں کو سونے میں ڈسٹرب کر دے۔ کتنے آرمی والے سرحدوں پر بیٹھ کر رات جب ہم سو رہے ہوتے تو وہ جا کر پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ کتنے ڈاکٹر ہیں جو ہسپتالوں میں جاگ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی ایمرجنسی ہو جائے گی تو ہم یہاں ریڈی ہیں۔ بھائی کبھی آپ نے غور و فکر کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ کائنات کو یہ پروٹیکشن دینے والا کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ سلامتی مہیا کرنے والا کون ہے؟ فرمایا میں ہوں المومن، امن بھی میں دیتا ہوں، سیفٹی بھی میں دیتا ہوں، المحیمن، اللہ، یہ دلوں کے پر قبضہ میرا ہی ہے، جسموں پر بھی قبضہ میرا ہی ہے، تم سب میرے انڈر ہو۔ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سبحان اللہ، بڑی طاقت کا مالک ہے۔ کوئی بھی کائنات میں بڑے سے بڑی طاقتور چیز نہیں ہے، وہ سب کے سب میرے کنٹرول میں ہے۔ 25,000 ایٹم بم جب پھٹے نا، مطلب وہ بلاسٹ ہوں، تو جو ان کی قوت پیدا ہوتی ہے نا، آپ جانتے ہیں یہ دنیا کتنی پوری روئے زمین کو یہ جس وقت جو ایٹم بم ہے یہ ختم کر سکتے، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ختم کر سکتے ہیں، اتنی طاقت ہے ایٹم بم میں۔ اور 25,000 ایٹم بم کے برابر ایک سیکنڈ میں سورج کی طاقت اور 25,000 ایٹم بموں کی طاقت برابر ہے۔ اس کی کتنی کی طاقت؟ ایک سیکنڈ کی۔ اللہ اکبر، کتنی طاقتور چیز ہو، کسی نے اس کو اپنے قبضے میں رکھ کر روزانہ ہم پر طلوع کرتا ہے، ہمیں ہیٹ بھی دیتا ہے، روشنی بھی دیتا ہے، اپنے وقت اس کا ٹائم ٹیبل بھی خراب نہیں ہوتا، وقت پر طلوع ہوتا ہے، وقت پر غروب ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کائنات کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ، یہ تو ایک میں نے سورج کی بات کی نا، روزانہ طلوع ہوتا ہے، روزانہ غروب ہوتا ہے۔ فرمایا یہ ساری کائنات کی طاقتیں اتنی طاقتور چیزیں، اس سے بھی سورج کی کوئی چیز نہیں باقی کائنات کے سامنے۔ میں نے صرف مثال سمجھانے کے لیے عرض کی ہے۔ یہ انسان جن چیزوں میں فرمایا کس نے قبضے میں کیا ہوا ہے؟ ان تمام چیزوں کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ العزیز، غالب میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ کائنات یہ اتنا بڑا سمندر ہے جی، کبھی کبھی فلڈ آ جاتا ہے نا تو سارے انسان بے بس نہیں ہو جاتے؟ فلڈ کے سامنے دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ ابھی یہ کرونے کے ایک وائرس جیسے کہتے ہیں کہ وائرس کے سامنے ساری انسان بے بس نہیں ہو گئے، آلے ہے کیا ہے، اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے۔ کبھی کبھی آگ لگ جاتی ہے تو حکومتیں بے بس ہو جاتی ہیں آگ کے سامنے، اسی لیے تو اتنا نقصان ہوتا ہے۔ اگر ان کا کوئی بس چلے تو پھر آگ پر فوری کنٹرول کیوں نہیں پاتے؟ اسی لیے کہ نہیں پا سکتے، وہ نہیں پا سکتے، پا نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ساری قوتیں اور سارے غلبے اور ساری عزتیں اور ساری طاقتیں وہ میری ہیں۔
میں جس کو چاہتا ہوں جو چاہتا ہوں اتنی عزت دے دیتا ہوں، اتنی طاقت دیتا ہوں۔ الجبار، بے شک ہاں، کوئی بھی چیز خدا تعالیٰ کے قبضہ اختیار سے باہر نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز، کائنات کی کوئی بھی چیز جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، اس کے مطابق وہ اپنی مخلوق کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے۔ المتکبر، بڑائی اسی کو لائق ہے۔ ہر چیز کا سر نیچے ہوتا ہے، ہر چیز کا۔ ایک ایک کلومیٹر بلڈنگیں بلند بناتے ہیں نا جی، آخر ان کا جو اوپر والی چوٹی ہے وہ نیچے ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے صدور آتے ہیں جناب، ہم دنیا کے سپر پاور ہیں، تو ان کا سر نیچے ہو جاتا ہے، قبر میں چلا جاتے ہیں۔ کوئی بچا پاتا ہے اپنے آپ سے؟ کوئی بھی کائنات کی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہے اس کے سامنے ایک معمولی سے سمندر کے حصے کو حکم دیتا، سونامی آتا ہے تو شہروں کے شہر ایک چشم میں اڑا کر لے جاتا ہے۔ اس ذات نے سمندر قابو کیا ہوا ہے نا۔ یہ جو سونامی اسی ذات نے تو جب چاہتا تو اسی کو حکم دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا المتکبر، بڑائی صرف میرے لیے ہے، باقی کسی بھی کائنات کے لیے بڑائی نہیں ہے۔ کوئی بھی کائنات میں چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے بڑائی ہے۔ کیوں؟ یہ تمام چیزوں کا سر اللہ تعالیٰ نیچے کر دیتا ہے، ہر چیز کا۔ کون سی چیز ہے جس کا سر نیچے نہیں ہوتا؟ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، زلزلوں میں وہ پہاڑ ریزوں کی طرح نیچے نہ آ جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہر وقت اس۔ تو اللہ پاک نے فرمایا المتکبر۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ زندگی بھی میں ہی دیتا ہوں اور موت بھی تم پر مسلط میں ہی کرتا ہوں۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم۔ فرمایا جو چیز زمین کے اندر جاتی ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، جو زمین کے سے باہر آتی ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، جو آسمان کے اوپر چڑھتی ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، جو اوپر سے چیزیں نیچے آتی ہیں میں وہ بھی جانتا ہوں۔ لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ ہر چیز واپس وہاں چلی جاتی ہے جہاں سے وہ آتی ہے۔ ہر چیز، کوئی کائنات کی چیز ہے جو واپس نہ جائے؟ جاتی ہے۔ کہاں جاتی ہے؟ یہ دیکھنا کتنی بڑی آگ ہوتی ہے، جب بجھتی ہے یہ جاتی کہاں ہے؟ یہ کہاں جاتی ہے بھائی؟ یہ اتنا پانی ہوتا ہے، یہ کدھر چلا جاتا ہے؟ یہ اتنے نے درخت یہ جاتے کدھر ہیں؟ یہ اتنے نے بڑے انسان جاتے کدھر ہیں؟ بھائی جدھر سے آتے ہیں وہیں چلے جاتے ہیں، جہاں سے یہ آتے ہیں وہاں یہ چلے جاتے ہیں۔ الی اللہ ترجع الامور، ہر چیز واپس اللہ ہی کے، چونکہ امر ربی ہیں یہ سب، اللہ ہی کے حکم سے یہ ہوتی ہیں اور اللہ ہی کے حکم سے یہ فنا ہو جاتی ہیں۔ ان کے بھیجنے میں بھی امر ربی ہے، اس کا ابتدا بھی امر ربی ہے، اس کی انتہا بھی امر ربی ہے۔ سبحان اللہ۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، فرمایا کبھی دن کو داخل کر دیتا ہے رات میں، کبھی رات کو داخل کرتا ہے دن میں۔ میں ابھی سوچ رہا تھا آج کل مغرب کی نماز ہوتی ہے 4 بجے، ابھی 4-6 مہینوں کے بعد 4 بجے ہم ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے جب آج ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب یہ سلاد کو چھوٹا کرتے 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 4 بجے پر کون لے کر آیا؟ کسی انسان کا کوئی کردار ہے اس میں؟ کسی کا؟ کائنات میں چلو یہ ساری دنیا کی قوتیں مل جائیں، پوری جو بھی زمین پر ہیں یہ سارے مل جائیں اور کہنے جی آئندہ سال ہمیں ہماری کرسمس ذرا روشنی میں ہونی چاہیے،
تو ہم جو ہے نا دسمبر کے دن جو یہ 10 بجے سورج غروب کریں گے، کر سکتے ہیں، سارے مل جائیں۔ او بھائی 10 بجے تو دور کی بات ہے، 1 سیکنڈ میں بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ یہ اتنے بے باس ہیں کہ یہ 1 سیکنڈ میں بھی قدرت کے نظام میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب سورج 9-10 بجے غروب ہوتا ہے تو اس کو یہ 4 نہیں کر سکتے، اور جب 4 بجے غروب ہوتا ہے تو یہ 10 بجے نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، 1 سیکنڈ کا بھی نہیں فرق کر سکتے۔ کیوں؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل وہی کرتا ہے اور دن کو رات میں بھی داخل وہی کرتا ہے۔ کبھی راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، دن بڑے ہو جاتے ہیں، اور کبھی دن بڑے ہوتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ دسمبر میں رات بڑی، دن چھوٹے، جون میں دن بڑے، راتیں چھوٹی۔ کون کرتا ہے؟ کسی کا کوئی ہے؟ کسی بھی کام میں موت پر کسی کا کنٹرول ہے؟ اچھا زندگی پر کسی کا کنٹرول ہے؟ کر لیں۔ ایک 90 سال کا بوڑھا ہے، وہ انہوں نے میں تو 6 سال کا بچہ بننا چاہتا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے بے فکری میں، کھیلنے کودنے میں، بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ ساری روئے زمین کے انسان مل جائے نا، یہ فیصلہ کر دے بغیر کسی وسیلے کے ہم پانی پر چلیں گے، چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے۔ پانی پر چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے۔ او بھائی اللہ پاک نے فرمایا یس چل بھی سکتے ہیں، پر چلتا وہی ہے جب خدا کا امر ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی کی دیواریں بنی تھی کہ نہیں بنی تھی؟ بنی تھی نا، اور بنی تبھی ہیں کہ جب خدا کا امر ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں زندہ رہے اور آگ گلو گلزار بن گئی، پر بنی تب جب اس کا امر تھا۔ یہ اسی کے قبضے میں ہے، یہ اسی کی کائنات۔ انسان وہی کچھ کر سکتا ہے جتنے انسان اس کو طاقت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دیتا ہے۔ جہاں اس کی طاقت نہیں دیتی کچھ بھی نہیں انسان کر سکتا۔ ہاں بس، ہاں اللہ رب العزت نے انسان کو قوت ذہنی دی ہیں کہ بھائی اس کو استعمال کر کے، تو جیسے جیسے استعمال کرتا جائے گا میں تجھے، پر انسان ان کے وہ بھی چیزیں کس نے بنائی، مثلا بحری جہاز، بڑی طاقت، بہت کچھ، اور پر اس بحری جہاز کا جو مٹیریل ہے، جو کچھ بھی استعمال ہوتا ہے اس کے بنانے میں انسان تو سنبھر کرتا ہے نا، چیزیں جوڑ کر ایک چیز بناتا ہے۔ یہی حال ہوائی جہازوں کا ہے، اس کا کوئی مٹیریل بنانے میں کسی انسان کا کوئی رول ہے نہیں، اللہ رب العزت کا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، مکمل کر سکتے ہیں جتنی ہماری ضرورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیسے؟ جیسے خدا تعالیٰ نے اپنی معرفت خود کروائی ہے۔ آج کل میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، آج کل لوگوں نے نا یہ اپنے دماغ سے توحید کے تصور قائم کیے ہوئے ہیں، اور پھر اپنے دل و دماغ ہی سے، بھائی توحید وہ ہے، اللہ کی معرفت وہ ہے، وہی قابل قبول ہے جو اس نے خود کروائی ہے۔ وہ نہیں ہے کہ جو میں اپنے ذہن سے بناؤں، کیونکہ ذہن سے بنانے والے اس طرح کی توحید ہندو بھی کلیم کرتے ہیں، اس طرح کی توحید کے سکھ بھی ہیں، پر ان کے اپنے دماغوں کی بنائی ہوئی توحید ہے۔ وہ توحید خدا کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں وہ معرفت قبول ہے جو خود اس نے تعارف کروایا کہ میں کون ہوں۔ اصل میں یہ جو آج کل ہمارے مسلمانوں میں بھی جو اختلافات ہیں نا، اس میں ہم اپنے دماغ، جس کو نا میں اپنا لوچ تو لیا، یہ زیادہ کرتے، اسی لیے تو یہ اختلافات ہیں۔ اگر قرآن و سنت پر صحیح طریقے سے اس کو سمجھیں تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔